الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی آخر الزمان حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ معجم الکبیر حدیث نمبر 928۔ پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے درود پاک کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا علم دین کا موضوع ختم ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے باوجود اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں، تو یہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 21 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک کا فرمان علی شان بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں، یقیناً یہ حق ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی، عریانی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی کرنا، سود، رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کثرت ہے۔ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغا باز، چغل خور، رزق حرام کمانے، کھانے اور کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شیدائی، میوزیکل پروگراموں، گانے بازوں کا شوقین، نیز داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو، غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر صحیح معنوں میں باوضو، با طہارت نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب جو کوئی مسلمان بھائی یا بہنیں صحیح طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ دو تابعی بزرگ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش
باتوں سے باز نہ رکھے وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط و ارکان و احکام، سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا لائے تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان 60 برس تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں لوگ، جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے وہ لگے۔ ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی اکثر مثلاً 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا زمین پر جمع ہونا واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3۔ اور 10 کا پیٹ لگنا، 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ صرف جب سجدے میں جاتے ہیں صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بالش سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا سا اوپر کر لیا اور دوسرا سجدہ وہی ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور سجدوں کے درمیان کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک سیدھا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا تو قبول نہ ہوں گی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی نماز پڑھی، بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا پھر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے پھر دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اور پھر گئے۔ آخر میں انہوں نے عرض کی قسم ہے اس کی جس نے رسول پاک علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے۔ حضور فرمائے کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع و سجود اطمینان سے کرو اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حالت رکوع میں قرات کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا علی، نماز میں پشت سیدھی نہ کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آئے تو حمل گرا دے، اب نہ تو وہ حاملہ رہی اور نہ ہی بچے والی۔ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 310۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی جو اپنی حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔
والد نے آپ کا نام علی رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان کے فضائل کے کیا کہنے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6018۔ اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ جب سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جب جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی اہتداء ہے، یعنی ہدایت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 1376۔ نبی کو سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے، انت منی و انا منک، یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا، ان کی رہائش اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے، اور غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا گیا۔ مستدرک حدیث نمبر 4699۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف 17 یا 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک میں اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ حوالہ اسد الغابہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا۔ مسند امام احمد کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا، اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر یعنی زیادہ برا ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی
اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص خامیوں بھری پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ الترغیب اور ترہیب کی حدیث نمبر 724 بیان کر کے انشاءاللہ تعالی یا پھر اگلے موضوع پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔